اللغو معرضون سبحان اللہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم. حضرت علی وقار نہایت ہی صدمہ ہوا ہے کہ علامہ غلام مصطفیٰ صاحب ان کی زوجہ محترمہ اور میرے پیارے بھائی رضوان مصطفیٰ اور دیگر میرے برادران کی والدہ محترمہ مرحومہ یہاں دنیا سے تشریف لے گئے. بلا کر نہیں سبھی نے جانا ہے، وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقت مقرر ہے تو جو سے بات سنا بس 2-4 منٹ رہتے ہیں. سبھی نے جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے حضور ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. پھر تو جو فرمایا انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں بس. و انا الیہ راجعون، ہم نے اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے. رنگین بیانات تو علماء کرام نے فرما دیے. ایک حدیث پاک میں آپ کی ضرور کوشش گزار کروں گا، وقت کی مناسبت سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. سبھی نے جہاں دنیا کو چھوڑنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، بنی اسرائیل قوم کا آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل قوم کا ایک بہت بڑا بزرگ اور عالم تھا. سب چھوڑ جانا ہے، رئیس ہے، کوئی غریب ہے، امیر ہے، سبھی نے جہاں دنیا کو چھوڑنا ہے. بہت بڑا وہ بزرگ عالم اور بزرگ تھا. وہ اس کی وائف فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی. یا فوت ہو گئی تو وہ مسئلے بتاتا تھا، پہلے پڑھاتا تھا، سب کچھ. اس زمانے ایسا ہے، اس نے کہا کہ اب کوئی میرے ساتھ بات نہ کرے، میرے ساتھ بات نہ کرے، کوئی سامنے نہ آئے. سب کا کام جو ہے معطل، وسائل اور سبھی جو ہے اور علماء بہتے رہے ہیں بتانے کو. ایک اور آئی، اس نے کہا میں نے حضرت سے ملنا ہے، مسئلہ دریافت کرنا ہے. یہ حضرت کی وائف فوت ہو گئی ہے، انہوں نے منع کر دیا کوئی بات ہی نہ کرے. میں نے کہا میں نے بات کرنی ہے. بلاخر جو ہے مجبور ہو گئے. وہ عورت آ گئی، یہ آقا پاس سے فرماتے ہیں بنی اسرائیل قوم کی بات. وہ عورت آئی، آ کے کہنے لگی حضرت ایک مسئلہ میں نے پوچھنا ہے، بتاؤ. اس نے کہا کہ میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، تو جو رکھ دو یار بھی تھوڑا ہے. پڑوس میں ایک عورت ہے، تو جو پڑوس میں عورت ہے جو میرے پاس آئی ہے. اس نے کہا کہ میں نے ایک شادی پر جانا ہے، زیور کی ضرورت ہے، زیورات چاہیے، مزین ہو جاؤں گی، تزیین کروں گی. میں نے زیور اپنے دے دیے. یہ مسئلہ میں پوچھنے کا ہے. اور تو کہنے لگی یہی تو بات پوچھنے کی ہے. اور بات ماشاء اللہ بیان سے بھی فرما رہے ہیں، بالآخر کی بات جو میں کرنے والا ہوں یہ بھی بات ہے نا. اس نے کہا یہی مسئلہ تو پوچھنے والا ہے کہ میرے پڑوس میں عورت ہے، اسے شادی پر جانا تھا، وہ اس آ کر وہ زیور لے گئی ہے. تو میں پھر کیا ہے؟ اب وہ پوچھنا یہ ہے کہ وہ پڑوس والی جو عورت زیور لے گئی تھی، وہ میں نے اس سے انتظار کی ہے کہ وہ آج دیتی ہے، کل دیتی ہے، چلتے چلتے کرتے کرتے ایک ماہ گزر گیا. وہ زیور جو اسے واپس نہیں دیے. میں نے آج اس سے مطالبہ کیا ہے وہ بھی میرے زیور تو دے دو. وہ کہنے لگی کہ کمال ہوگی بھی، میں نے آپ سے لیا نہیں، آپ نے دیے نہیں زیور، تو واپس کیسے کروں؟ وہ بزرگ فرمانے لگے بھی بھائی بات تو صحیح ہے، اس نے دیا ہے، اسے زیور لیے ہیں تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے. اس نے کہا آج وہ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے زیور واپس دو. تو اب میں زیور اس سے واپس لوں یا نہ لوں؟ تو کمال ہوگی بھی، واپس کرنے نہیں ہے، ضروری ہے. ان سے لیے آپ نے، واپس کریں. اس نے کہا اچھا اگر وہ زیور جو ہے مجھ سے لے جائیں، خواہ 1 ماہ بھی گزر جائے، پھر بھی زیور کی وہ مالک نہیں ہے، واپس کرنے ضروری ہے. تو بات سمجھ آ گئی، آپ کی وائف فوت ہوئی ہے،
آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہ پوچھے. کمال ہوگی بھی ہم اللہ کے ہیں, اللہ کے ہو, اللہ نے نعمت دی تھی, جہاں دنیا میں بھیجا تھا اس اللہ نے لے لیا ہے, اب کیا ہے اس کے ہاتھ جانا نہیں ہے. تو ہم اللہ کے لیے بھائی, جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا رسول کا کام کریں, اچھے ہو جائیں. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, سبھی جو ہے فلاح کو تلاش کرتے ہیں. ایک منٹ بات ختم کرتا ہوں. سبھی فلاح تلاش کرتے ہیں, کامیابی. اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہو گئے جو مومن ہیں. مومن وہ ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں. عاجزی کی پھر معنی ہے تو نماز میں متوازی برابر کھڑے ہوتی ہیں, دائیں بائیں جھانکتے نہیں, اور جو ہے نماز میں وہ اپنے خواب کا ہاتھ اٹھاتے نہیں. اور فرمایا ہم عن اللغو معرضون, مومن جو ہیں لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور جانیں, اسی کی چیز ہے تو ہم لغویات سے اپنے آپ کو مبرہ کریں, زندگی پاک گزاریں, اچھائی سے گزاریں. اس میں ہماری فلاح ہے, کامیابی ہے. باقی رہا کہ مائی صاحبہ جو ہے وہ فوت ہوئی ہیں, ایسی کرما والی ماں تو ہونی چاہیے اور باپ ایسا کرما والا ہونا چاہیے کہ جو اپنی اولاد کو حافظ دے دے, قرآن دو حافظ اور عالمی بنا جائے. ایک حدیث پاک, ایک ضمن میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شہر سے, شہر کے محلے سے یا گاؤں دیہات سے عالم دین, متعلم اور معلم, دین پڑھانے والا یا دین پڑھنے والا طالب علم گزر جائے, اللہ اس گاؤں دیہات شہر کے قبرستان کے جو فوت ہونے والے ہیں ان پر 40 دن کا اللہ عذاب معاف فرما دیتا ہے. جس گھر میں 2 حافظ قرآن ہو, عالم دین ہو, انشاءاللہ اللہ کی راوتی ہے, ان پہ سوار نہ ہو, تاج دو شمس, اللہ انہیں تاج بنائے گا. والدین کی خدمت کر لے, نیکی کر لے. اس میں ہماری فلاح اللہ تعالیٰ کامیابی دار ہے. آمین ثم آمین.